اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یہ بہترین معاشرہ بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے سے تمام تر برائیوں کا، خرافاتوں کا، رسومات کا خاتمہ ہو جائے، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس معاشرے کے اندر بسنے والے سارے کے سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، سب کو سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے ایک اللہ رب العالمین کو معبود برحق سمجھنا ہوگا اور یقین کرنا ہوگا، اور شرک کی صورتوں سے ہمیں برات کا اعلان کرنا پڑے گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا، اس کی بنیاد توحید باری تعالیٰ تھی۔ بلکہ یہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر سب سے پہلے اپنی دعوت کا اگر آغاز کیا تھا تو اسی توحید کے ذریعے سے کیا تھا۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا آغاز کرتے ہیں، اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی دعوت کا آغاز توحید کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اے مکہ والو، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، یعنی ایک اللہ رب العالمین کو معبود برحق سمجھ لو، تمام تر عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے بجا لاؤ، تفلحوا، تبھی تم لوگ کامیاب ہو سکتے ہو، تبھی تمہارا معاشرہ بہترین بن سکتا ہے، تبھی تمہارے معاشرے سے تمام تر برائیاں باہر نکل سکتی ہیں۔ اور میرے بھائیو، یاد رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ نہیں تھی کہ مشرکین مکہ اللہ کو صرف خالق سمجھے، مالک سمجھے، رازق سمجھے، مدبر الامور سمجھے، یہ صرف مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا اس کے ساتھ ساتھ کہ سارے کے سارے لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کو معبود برحق سمجھ لیں، اسی کو عبادت کے لائق سمجھ لیں، تمام تر عبادتیں ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، یعنی چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، رکوع اور سجدے ہوں، چاہے عقیدت و محبت ہو، چاہے استعانہ ہو، استغاثہ ہو، خشوع اور خضوع ہو، عاجزی و انکساری ہو، خوف اور خشیت ہو، یہ تمام تر عبادتیں ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا۔ چنانچہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے توحید کے اس مفہوم کو پیش کیا تو ان لوگوں نے مانا نہیں، وہ کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس شخص نے سارے کے سارے معبودوں کی جگہ میں صرف ایک معبود کو بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میرے بھائیو، میرے دوستو، ان کو توحید کا یہ مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ اور کیوں سمجھ میں آتا؟ کیونکہ وہ لوگ ٹھہرے 360 بتوں کی عبادت کرنے والے، اب ان کے سامنے ایک معبود کی دعوت دی جائے تو کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ لہٰذا ان لوگوں نے کہا، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے سارے کے سارے معبودوں کو ایک پاگل، ایک دیوانہ، ایک شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ بالکل میرے بھائیو، میرے دوستو، اسی طرح جب ہم اس منبر سے، جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں اپنے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو جو قبر پرست ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ ہمیں بھی گالی دیتے ہیں، وہ ہمیں بھی گستاخ رسول کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا ہوش کے ناخن لیں، وہ انسان کیسے گستاخ رسول ہو سکتا ہے جو تمہیں صرف ایک اللہ کی طرف بلائے، جو تمہیں ایک اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرنے کے لیے بلائے؟ وہ کیسے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ چنانچہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اس پیغام کو مکہ مکرمہ کے اندر روز صبح شام اس کے درس دیتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کے دلوں کے اندر توحید اس قدر بیٹھ چکی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہی ڈرنے لگے، اللہ سے ہی محبت کرنے لگے، وہ اللہ رب العالمین کو یہ حاجت روا سمجھنے لگے۔ یعنی جو کل تک لات اور منات عزا وغیرہ کی پوجا کیا کرتے تھے، انہیں اپنا حاجت روا سمجھ رہے تھے، لیکن آج وہ اللہ رب العالمین کو سب کچھ اپنا سمجھنے لگ گئے، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس کی بنیاد توحید پر تھی، اور وہ بہترین معاشرہ تھا، وہ اسلامی معاشرہ تھا۔ پتہ ہی چلا میرے بھائیوں، مدینہ کے اندر جن لوگوں کی وجہ سے سب سے پہلے اسلامی معاشرہ وجود میں آیا، وہ توحید کی بنیاد پر آیا تھا۔